اب آئیے میں ایسی شخصیت کی حضور چلوں گا جس کو سننے کے لیے بڑی بڑی سبھائیں، بڑی بڑی محفلیں، اپنی سماعتوں کو بات کیے ہوئے، اپنے سماعتوں کے کام کو بات کیے ہوئے رہتے رہتے میری مراد ہے علی جناب نظر سید القاسم صاحب کی حضور چلوں گا، وہ آئیں اور اپنے خیال سے ہم سب کو خوشی سنیں۔ السلام علیکم۔ اسلام صاحب نے تو مجھے بڑا اچھا وقت دے دیا، میں عربی ہندی علاقے بیٹھا ہوں آپ کا خدا بھائی اور صدر جلسہ منظور عالمی صاحب، سراج انصاری صاحب، عمران صاحب، سلام بھائی، تمام ہر آدمی کے دوسرے سے روشناس ہے، جو دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن یہ جو پروگرام آج منعقد کیا گیا بڑا اچھا موضوع ہے، مکالمہ بیان سمجھانے کا۔ کربلا جب نام آتا ہے، آج عرب میں 40 ہے، آج جو ہے عراق میں 40 ہے، دنیا کے اندر تمام قومیں رہتی ہیں، لیکن جتنا بڑا اجتماع کربلا میں ہو رہا ہے، حج کے دوران مشکل سے 50 سے 60 لاکھ مسلمان پڑھتے ہیں، یا ہندوستان یہ ہندو ملک ہے، 80% آبادی ہندوؤں کی ہے، کمبھ کا میلہ لگتا ہے 12 سال میں، تو مشکل سے 50 لاکھ لوگ زیادہ نہیں آتے، لیکن یہ امام حسین کی محبت کا لوگوں میں جذبہ ہے جو انہوں نے اسلام کے لیے قربانی پیش کیا۔ آج 6 کروڑ لوگ کربلا میں پہنچ گئے ہیں امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے، 6 کروڑ، یہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ 2 معجزہ میں ہیں، ایک تو حرم شریف مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں، یہ شرف جو امام حسین کے والد کو ملا، یعنی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا، خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا۔ جب جناب مریم کا زچگی کا وقت آیا تو اللہ نے حکم دیا مریم یہاں سے باہر چلے جاؤ، اس کی حرمت پامال ہو جائے گی، اس کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ مریم کو کھجور کوٹ میں جانا پڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن جب مولا کائنات کے ولادت کا وقت آیا، ابو طالب خانہ کعبہ کے متولی ضرور تھے، چابی ان کے پاس رہتی تھی، اگر وہ تالا کھول کے اندر جاتی تو دنیا یہ الزام لگا دیتی کہ خانہ کعبہ کو نجس کرتے، لیکن نہیں، جب فاطمہ بنت اسد پڑھی ہے تو خانہ کعبہ میں ڈر پیدا ہوا، خود بخود شباب پیدا ہوا، اس میں داخل ہوئی، آپ حضرت علی کی وہاں ولادت ہوئی۔ مولا کائنات 3 دن تک ان کی ماں اس کے اندر رہی، مولا کائنات نے اپنی آنکھ نہیں کھولا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اپنی چچی کے پاس، کہتے ہیں لاؤ میرے بھائی کو میری آغوش میں، تو لوگ پریشان ہیں، کیا بات ہے، اگر کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آنکھ نہ کھولے، روئے نہ، تو آدمی گھبرا جاتا ہے، لگتا ہے حملہ ہے، نابینا ہے، کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ میرے بھائی کو میری آغوش میں، اپنا کعبہ رحم لگایا، آنکھیں کھولا، مولا کائنات نے اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی کی زیارت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا، یہ شرف ان کو حاصل۔ اور ایک واقعہ آپ بتاؤں، امام حسین کی شہادت کے بعد دنیا میں کوئی تمام آدمی اگر مان دیے جاتے ہیں سر کرم ہوگا تو بول نہیں سکتا، لیکن ہائے میں امام حسین کٹے ہوئے سر سے سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، کوفہ شام کے بازار میں جب لوگ لے پہ سر پھرایا جا رہا تھا تو سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ دنیا کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اور مجھے اس میں بولنے کا آپ لوگوں نے موقع دیا، بولا میں نے۔ اور امام حسین کا جو واقعہ کربلا کو میں آپ لوگ ایک مذہبی اندر سے دیکھتے ہیں، میں کربلا کو ایک درسگاہ مانتا ہوں۔ کربلا ایک درسگاہ ہے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، دوست، احباب، اگر سب کا پیار دیکھنا ہو تو آپ کربلا میں آ جائیں، آپ کربلا میں آئیں۔ شب عاشور
को जमा कहा कि ये लोग जो है फिर मेरे खून को खाते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मारे जाओ, आप लोग इसमें से जो जाना चाहते। मैं बात को ये बताऊं, दुनिया में अगर कोई आदमी कहीं गिर जाएगा, कोई हमला करेगा, तो आदमी चाहेगा वो आदमी जमा कर लिया जाए ताकि उसे जंग लड़ी जाए, ताकि उसे जंग लड़ी जाए। लेकिन यहाँ फरजंदे रहरा क्या कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं चाहता कि आप लोग की भी जान जाए, ये मेरे खून के कारण आप लोग चले जाओ। अगर इसमें से कोई खौफ महसूस कर रहा है, मेरे बनी हाशिम के एक आदमी हाथ पकड़ लो, और अगर शर्म महसूस करा तो उन्होंने क्षमा को कर दिया, बुझा दिया, अंधेरा कर दिया कि घरों में निकल जाओ। लेकिन ये हमारे हुक्म बिना एक भी सहाबी अपनी जगह से टच में मत नहीं, यहाँ तक कि हबीब इब्ने मज़ाहिर तलवार टेक के उसके कहते हैं कि फरजंदे रसूल, अगर आपने अब दोबारा जाने के लिए कहा तो अपनी तलवार से अपनी गर्दन काट लें। ये हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा, इब्ने उकरा ने कहा, इमाम हुसैन ने बरयस्ता कहा कि जैसे सहाबी मुझे करबला में मिले हैं, ना तो मेरे नाना को मिले थे, ना मेरे भाई को, ना तो मेरे बाबा को, जिन पर मुझे फख्र है। क्यों? क्योंकि जो सहाबी इमाम हुसैन के पास थे उनको यकीन था कर मार दिए गए, सबको यकीन था, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि हम जिंदा बचेंगे, सबको यकीन था कि हम मार दिए जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे। इसके बाद भी इमाम हुसैन के बाजू में बैठे जाना बचाना फरजंदे रहरा के रसूलुल्लाह के खानदान में वो लोग बैठे। तो ये बहुत बड़ी शर्फ की बात है। करबला से अगर आपको दर्द लेना है और आगे बढ़िए, इमाम हुसैन का पूरा खानदान बनी हाशिम, चचेरा भाई हो, भतीजे हो, भांजे हो, कोई भी हो, किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपनी जान क्यों कुर्बान करने के लिए आप अपनी जान दे रहे हो, क्यों नहीं बैठे कर देते, हम मरना नहीं चाहते चले जाएंगे। एक भी चचेरे भाइयों ने, भतीजों ने, भांजों ने, किसी ने उफ नहीं किया कि फरजंदे रसूल जो आपका हुक्म है उस पर लब्बैक कहते हैं। तो ये दुनिया में इमाम हुसैन ने एक दर्द दिया कि चचेरे भाई का क्या सलूक होना चाहिए, भतीजे का क्या होना चाहिए, भांजे का क्या होना चाहिए, दोस्तों का किरदार कैसा होना चाहिए, दोस्तों का किरदार कैसा होना चाहिए। करबला में तारीख बताती है जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई तो सबसे पहले जायर जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चलिए साथी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी को एक पैगाम दिया था कि मेरा एक बेटा आएगा, जो हमारे पांचवें नाम है, पता आए जाबिर तुम जिंदा रहोगे, मेरे बेटे को मेरा सलाम है। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जब करबला में ज़ियारत इमाम हुसैन जो गए, अरबईन का दिन था, उसी दिन ये काफिला जो है शाम के मैदान को छूट के इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बीवियां भी करबला में वाली हुई। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी में जरिए सहाबी नाबीना हो गए, चलने की तार नहीं है। इसके बाद भी ये जज्बा रो रहे थे करबला में आके फरजंदे रसूल, मैं तो ज़ईफ़ हूं, नाबीना हूं, वरना मैं पहले भाग जाता, आप अपनी जान को मार देता, लेकिन मेरी दर्द कमरे इमाम हुसैन की आवाज आती जाती, तू भाग जाओ, मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बहनें आ रही हैं, अभी वो खबर पे आएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि उनको उनकी बेपर्दगी को तुम देखा। लेकिन हाय बेपर्दगी ये दुनिया जो है आज इस पर रिसर्च कर रही है। आले रसूल के साथ इक़्तिदार के लालच में लोगों ने क्या जुल्म और अत्याचार किया। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, दहशतगर्द यानी मुसलमान यानी दहशतगर्द, भद्दा आदमी हो, लंबी दाढ़ी हो, कुर्ता हो, पैजामा हो, या कटवाली या कटवाली। आज पूरी दुनिया में हमारी छवि जो है यहूद और नसारा यही खराब कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये कुछ पैदा हुआ, हमारे यहाँ एक मरजइयत, पूरी दुनिया में किसी के पास लीडरशिप होना चाहिए। जैसे आप अल्लाह ताला ने इस्लाम की तस्लीम किया, सारे लोग सहाबे मुसलमान इकट्ठा हुए, उनकी लीडरशिप को तस्लीम किया, दीन को फैलाया। दीन के बाद भी कम से कम वर्ल्ड लेवल पे एक लीडर होना चाहिए जिसके फॉलोअर्स हो, जिसके कहने को सारे लोग माने। आज दुनिया में किसी के पास लीडरशिप नहीं, थोड़ा बहुत हमारे पास मरजइयत की शक्ल में अगर मर्जा का हुक्म आ गया तो मर जाना वाली भले हाथ फपा दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो हमको उस पर लब्बैक कहना है।
آج سیستانی صاحب جو عراق میں ہمارے مرجع ہیں، ISI جو ہے صرف بغداد جو ہے 70-80 میل کی دوری پہ رہ گیا تھا ISI سے قبضہ کرنے کے لیے، لیکن سیستانی صاحب کے ایک فتوے نے عراق کو بچا لیا۔ 15 سے 20 لاکھ لوگ سڑکوں پہ اتر آئے جہاد کرنے کے لیے، اس میں سنی بھی شامل تھے، شیعہ بھی شامل تھے، سارے لوگوں نے لبیک کہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے لیڈرشپ۔ آج وہ لیڈرشپ نہیں ہوتی تو ہم مل گئے ہوتے، ISI چھا جاتا اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی چھوی خراب کی گئی ہے، بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے۔ اس میں سعودی ریاض شامل ہے، اسرائیل شامل ہے، امریکہ شامل ہے۔ اب ہم کو آپ کو اس پر غور کرنا ہے، لیکن ہم کو بھی آپ کو بھی اپنے بھائیوں کو ایک بھائی کسی کو بھی کافر کہہ دینا، غلط کہہ دینا۔ دیکھیے مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ گھس گئے ہیں، صلاح الدین ایوبی کے دور میں لوگ یہود و نصارہ پیشمان بن چکے ہیں۔ تاریخ اگر آپ لوگ پڑھے ہوں گے تو لوگ یہود و نصارہ مسجد کے امامت کر رہے تھے، لیکن اندر وہ یہودی تھی، اس حساب سے وہ اپنا کرنا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے بھی خود آئے ہیں، ہم مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارگی محبت کا وہ سمجھتے ہوئے اور کربلا کے مشن پہ کام کرنا ہے۔ امام حسین نے جو پیغام دیا ہے، میں کہتا ہوں اگر یہ سانحہ نہیں ہوا ہوگا، یہ سانحہ نہیں ہوا ہوتا تو آج اسلام مٹ گیا ہوتا۔ جو اللہ اکبر کے آواز کی آواز آ رہی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ شراب پیتے، عیاشی کرتے، خالی ایک نام کا رہ جاتا۔ لیکن یہ تو امام حسین نے اپنی قربانی دے دی۔ امام حسین جب مکہ سے نکلے تھے تو 40,000 لوگ ان کے ساتھ میں تھے۔ پھر 40,000 لوگ تھے۔ اگر امام حسین کا مقصد ملک گیری یا خلافت یا فتح کرنا ہوتا تو ایک مقام پہ رک کے اور 40,000 لوگ جمع کر دیتے، اس کے بعد عراق پڑھتے۔ سارے لوگوں نے ان کو منع کیا، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ امام نے ایسا خطبہ دیا کہ سارے لوگوں کو وہاں سے واپس کیا۔ کہا میں عراق صرف اور صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میرا مقصد ملک گیری نہیں، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ سارے کے سارے لوگوں کو واپس کر دیا، اور دنیا میں کسی بھی جنگی محاذ پہ کوئی بھی بادشاہ و انسان اگر جائے گا تو عورتوں اور بچوں کو لے کے نہیں جائے گا۔ اسی سے آپ مقصد پر جائیں گے، 6 مہینے کے بچے کو لے کے نہیں جائے گا، بیویوں کو اپنی نہیں لے کے جائے گا، بلکہ ان کو سیف جگہ رکھے گا، اس کے بعد نکلے گا۔ لیکن امام حسین کا مقصد اور تھا، نانا کی امت کا اصلاح کرنا۔ اصلاح کے لیے نکلے، اپنے پورے بنی ہاشم کو، پورے قبیلے کو، پورے خاندان کو لے کے نکلے۔ رسول اللہ نے جو اسلام پھیلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پہلے اپنا کریکٹر پیش کیا۔ انسان اسلام جو ہے کریکٹر کی بنیاد پہ پھیلا ہے، تلوار کی بنیاد پہ نہیں۔ اپنا کردار اور کریکٹر پیش کیا، اس کے بعد کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سارے عربوں نے، کفار مکہ نے، سب نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ صادق ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ ایمان والے ہیں، آپ کسی کا امانتدار ہیں۔ جب تک پہلوا لیا تو اسلام کی تبلیغ کیا۔ اسی طریقے سے یہ جو خانوادہ ہے بنی ہاشم کا، یہ آل رسول جو ہے، یہ بجرن پاک جو ہے، نجران کے عیسائیوں کا جب ڈیلیگیشن آتا، شش منڈل آتا سراج بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ دلائل پیش کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے، اور پھر وہی آتی ہے تعبیر ہوتے ہیں کہ اسے مباہلہ ہے۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ اسے کہتے ہیں کہ ایک میدان میں دونوں قوم فریق جمع ہو جائیں اور جو غلطی کو بدعا کے لیے دونوں لوگ کریں وہ تباہ برباد ہو جائے۔ جب مباہلے کے میدان میں کہا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے مرد کو لاتے ہیں، تم اپنے مرد کو لاؤ، ہم اپنے لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں پھر اپنے بیٹی فاطمہ کو، بچوں میں اپنے کو لیا، سارے لوگ کہتے ہیں وہ عام واقعہ ہے پورے موبائل میں۔ اور جب لے کے نکلے ہیں تو نجران کے یہودی عیسائی جو 80 سال 90 سال تک وہ لوگ بھی تہجد گزار تھے، ہماروں اپنے وقت کے بعد واسطہ کرتے تھے، وہ بھی ہمارے اہل کتاب ہیں، لیکن ان کے لوگوں کو پہلے سے پیشن گوئیاں کر دی گئی تھی، اثرات بنا دیے گئے تھے، نبوت کے لوگ آئے
جب انہوں نے منظر دیکھا کہ رسول جس شخصیت کو لے کے آ رہے ہیں اگر یہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے تو دنیا میں یہود و نصارہ قوم ہمیشہ کی تمام و برباد ہو جائے گی، پہاڑ کے ریلا ریلا ہو جائے گی۔ معاہدہ نہ کیا، جزیہ دینا قبول کیا اور چلے گئے، لیکن ہائے جاہل مسلمان ان سب عظمتوں کو جانتے ہوئے تم نے آنے رسول کے ساتھ کیا سنا؟ رسول اللہ نے کیا بگاڑا تھا؟ تم کو گمراہی سے اندھیرے سے اجالے کی طرف لائے تھے، تم عورتوں اپنے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، تم میں جنگیں ہوتی رہتی تھی، آپ نے سب میں بھائی چارگی پیدا کیا، آپ نے کیا بگاڑا تھا؟ لیکن تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو ایک یہود و نصارہ کا گروپ اس میں شامل ہو گیا ہے۔ ہم اتحاد الاقوامی کے قائل ہیں، چاہے وہ مرجع ہمارے سیستانی صاحب ہو، خامنائی صاحب، ہمارے سنت جماعت کے تمام بھائی، آج تو کربلا میں جانا عام بات ہے، زیارت کرنے کے لیے کم سے کم 20 سے 25% وہاں ہمارے سنی بھائی جاتے ہیں کربلا میں امام حسین کی زیارت کے لیے۔ امام حسین سے کسی کا انکار نہیں ہے، انکار کر دے گا تو اسلام میں خارج ہو جائے گا، تو اسلام میں رہے گا ہی نہیں۔ کسی طریقہ الگ ہے، طریقہ الگ الگ ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کیسے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیت کو دیتا ہے۔ تو کربلا سے یہ درس ہم کو لینا چاہیے کہ امام حسین پر علیہ السلام نے گزر کیا۔ جناب زہیر ابن قین یہ کوفہ کے تاجر تھے، یہ عثمانی تھے، حضرت عثمان کے فاروق، دیکھا ہے باپ فرزند رسول کو بھیج دیا ہے، جوانان جنت کے سردار کو یہ واقعہ وہ ادھر شامل ہو گیا۔ ایک نصرانی اپنا رہے تھے ان کی ماں نے جب دیکھا وہ بھی شامل ہوئے اور سارے کے سارے لوگ شہید ہوئے، حق کی طرف آئے، سارے لوگ شہید ہوئے، اپنی قربانی پیش کیے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا میں جو امام حسین نے اپنا خون کی قربانی دیا ہے، اتنی مضبوطی سے سیکھ دیا کہ اسلام کو کبھی کوئی نہ مٹا سکتا ہے نہ مٹ سکتا ہے۔ سمجھ گیا؟ شبیر نے لہو دیا اتنا کہ اثر تک، شبیر نے لہو دیا اتنا کہ اثر تک نبض حیات محمدی بڑھتی چلی گئی۔ میں اگر زیادہ بول گیا ہوں میں معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے ہم کو بولنے کا موقع دیا، آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں، موقع دیا۔